الحمدللہ کی امسال جماعت احمدیہ ڈنمارک کو اپنا 22واں جلسہ سالانہ مرخہ 27-28 ستمبر کو کوپن ہیگن میں واقع ایک پبلک اسکول میں منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ افتتاحی اجلاس صبح 11:30 بجے ہوا، جس کی صدارت محترم امیر صاحب جماعت ڈنمارک نے کی۔ تلاوت اور ترجمہ کے بعد محترم امیر صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بالنصر العزیز کا احباب کے نام خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ حضور انور نے اپنے اس بابرکت پیغام میں جلسہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے جلسے دنیا کے عام جلسوں یا میلوں یا اجتماعات کی طرح نہیں، بلکہ خالصتاً دینی غرض کے لیے ہیں۔ اس جلسہ کے قیام کا مقصد جماعت کے ممبران کی دینی اور روحانی اور اخلاقی تربیت ہے۔ یہ جلسے تقویٰ کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اور عملی پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ نیز حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں تمام احباب جماعت کو خدا تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں قائم کرنے اور بنی نوع انسان کے حقوق کی نگہداشت کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ حضور انور کے اس خصوصی پیغام کے بعد مکرم عزیز احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ترنم کے ساتھ پیش کیا۔ حضور انور کے پیغام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک منظوم کلام کے بعد محترم امیر صاحب ڈنمارک نے افتتاحی خطاب فرمایا، جس میں آپ نے جلسہ سالانہ کے قیام کے اغراض و مقاصد اور اس کی برکات کا مختصر ذکر کرنے کے بعد اس امر پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی اغراض و مقاصد کیا ہے اور آپ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور ایمان لانے کے بعد ہم پر وہ کون سی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہر احمدی کا اولین فرض ہے۔ نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد جلسہ کے دوسرے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا، جس میں تلاوت اور نظم کے بعد اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم حمید الرحمن صاحب نے جان و مال اور وقت کی قربانی کے موضوع پر تقریر کی۔ مکرم سید فاروق احمد صاحب نیشنل سیکرٹری جائیداد نے اسلامی اخوت و بھائی چارہ کے موضوع پر تقریر کی۔ ان دو تقاریر کے بعد عزیزم رانا شیراز احمد صاحب نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ منظوم کلام پیش کیا۔ اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم سید احسان احمد صاحب متعلم جامعہ احمدیہ UK کی تھی۔ آپ کی تقریر کا عنوان اسلام میں اطاعت کی حقیقت اور اس کی برکات تھا۔ اس اجلاس میں تمام تقاریر ڈینش زبان میں ہوئیں، جن کا رواں اردو ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ مرخہ 28 ستمبر بروز اتوار جلسہ کی کارروائی کا آغاز صبح 11:30 بجے تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد محترم نعمت اللہ بشارت صاحب مبلغ سلسلہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا احباب جماعت کے نام خصوصی پیغام کا ڈینش ترجمہ پیش کیا۔ اس مبارک پیغام کے بعد نظم ہوئی، جس کے بعد اس اجلاس کی پہلی تقریر مکرم رانا عبدالرؤف خان صاحب نے کی، جس کا موضوع تھا خلیفہ کا مقام اور اس کی اہمیت۔ مکرم خاور احمد صاحب نیشنل سیکرٹری مال نے مالی قربانی کا فلسفہ اور اس کی اہمیت کے موضوع پر تقریر کی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کی روشنی میں احباب جماعت کو مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی اور اس کی برکات کا تذکرہ کیا۔ اس اجلاس میں محترم نعمت اللہ بشارت صاحب مبلغ سلسلہ نے سیرت و سوانح حضرت سید میر مسعود احمد صاحب سابق مبلغ انچارج ڈنمارک اور ان کی ڈنمارک میں خدمات سلسلہ کے موضوع پر تقریر کی۔ اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم محمد اکرم محمود صاحب مبلغ سلسلہ نے قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں کے موضوع پر کی۔
نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد جلسے کا اختتامی اجلاس منعقد ہوا۔ تلاوت اور نظم کے بعد محترم امیر صاحب نے اختتامی خطاب فرمایا، جس میں آپ نے اپنے افتتاحی خطاب کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت زمانہ امام وقت اور مسیح موعود کی آمد کا منتظر تھا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پیش کی اور اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔